شامی بحران کے اصل ذمہ داروں کی ناکامی، اسلام ٹائمز۔ امریکہ شام میں انتہائی کمزور بشار اسد چاہتا ہے۔ کمزور اس لیے چاہتا ہے تاکہ اس کمزور بشار اسد کی حکومت کو ناکام کر کے اسے ختم کیا جا سکے، کیونکہ امریکہ کا اصل مقصد ان بحرانوں کے پیدا کرنے کے آغاز سے یہی ہے کہ صہیونی مخالف ہر طاقت اور بلاک کو کمزور کیا جائے اور شامی ملک سمیت ہر اس ملک کو اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے جو صہیونی غاصب حکومت کے خلاف ہے۔ گزشتہ دنوں سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی نے ایران کے دورے پر آئے ہوئے اٹلی کے وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران کہا کہ دہشت گردی کے خلاف سب سے بڑی رکاوٹ خود امریکہ اور اس کے بعض اتحادی ممالک ہیں جو دہشت گردوں کی عسکری اور مالی لحاظ سے مدد کرتے ہیں۔ جو فلسطینی اپنی سرزمین کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں انہیں مغربی دنیا دہشت گرد کہتی ہے، جبکہ شام اور یمن میں اپنی من پسند حکومت نہ ہونے کی وجہ سے ان ممالک میں دہشت گردوں کو مغربی ممالک سے بھی بھیجا گیا۔ کیا یہ امریکہ اور نام نہاد عالمی انسانی حقوق کا نعرہ لگانے والوں کے دوہرے اور منافقانہ معیارات نہیں کہ ایک جانب تو سعودی بادشاہت کی ہر طرح کی حمایت جاری ہے جس نے یمن میں دہشت گردی کا بازار گرم کر رکھا ہے اور خطے کے دیگر مسلم ممالک میں دہشت گردوں کی مسلسل حمایت کر رہا ہے، تو دوسری جانب امریکہ اور سعودی عرب لبنان کے حزب اللہ جو اپنے ملک کا دفاع کرنے والی تنظیم ہے اسے دہشت گرد پکارتے اور پابندیاں لگاتے نہیں تھکتے۔ اسلام کے نام نہاد نام لیواؤں نے پاکستان میں کون سا جہاد کیا اور کس کے خلاف جہاد کیا جاتا رہا؟ ان 15 سالوں میں 50,000 مسلمانوں کا خون کس جرم میں بہا دیا گیا؟ افغانستان کو کس جرم کی سزا ملی کہ وہاں کے باسی گزشتہ کئی اشروں سے جنگ و جدل کے دلدل سے باہر نہیں آ پا رہے؟ صدام کا پشت پناہ کون تھا؟ صدام کے ذریعے ایران کے اسلامی انقلاب کو ناکام بنانے کے لیے کس کس نے اس کی کئی سال حمایت جاری رکھی اور ایران کے خلاف 8 سال تک جنگ مسلط رکھی؟ شام میں ہونے والے حالیہ انتخابات نے بھی ثابت کر دیا کہ شامی عوام کے حوصلے اب بھی بلند ہیں اور خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے والے بعض سازشی ممالک اور ان کے آقاؤں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جو قوم 5 سالوں سے بھی زیادہ عرصے سے عالمی طاقتوں کی جانب سے رچائی جانے والی سازشوں اور دہشت گردی کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے وہ دیگر ہتھ کنڈوں کا بھی مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔